الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است. صدیق عکس صدق مقال محمد است، فاروق تیغ جاہ و جلال محمد است. سر چشمہ وفا و تب و تاب رخ حیا، عثمان امین جود و نوال محمد است.
کتب نجات عارف ذات افضل بزداد حیدر بہار گلشن آل محمد است تے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سویو جان دائی تے ہر ایک نو کتھے پرکھ ہوندی کوئی لکھتی ہک پچھان دائی تے ہمت ہارے ادا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی تے عالم شاہ میں عشق دا کی دسا سمرا دین ایمان اسلام دائی بارگاہ سمدیت میں حمد و ثنا حضور آقا کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم جملہ سامعین احتشام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے آج میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے مقدس اور مبارک گھر کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہاں ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج ماہ اگست کی 25 تاریخ ہے اور ختم نبوت کے دیوانوں کو 25 اگست کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ اگست کی 25 تاریخ یہ وہ عظیم دن ہیں، یہ وہ عظیم لمحات تھے کہ اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو بالعموم اور بر صغیر کے حضور کے غلاموں کو بالخصوص وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک اہلیان اسلام کی اس کامیابی کو اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ وفاداری کے اس ثبوت کو روز روشن کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ حضرات محترم، اس تاریخ کو جس طرح تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قیادت کے اندر، آپ کی سپہ سالاری کے اندر اہلیان بر صغیر نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا اور اپنے نبی سے وفاداری کا اظہار کیا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے نانا کی ناموس پر اور ختم نبوت پر پہرا دے کر دنیا والوں کو پیغام جو دیا ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں اس پیغام کو اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس کاز کو اہلیان اسلام صبح قیامت تک اچھے پیغام کے طور پر اور اچھے سبق کے طور پر اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھیں گے۔ حضرات محترم،
عقیدہ ختم نبوت، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمانوں کے سارے اعمال کی اساس ہے۔ بولیے کیا ہے؟ سارے کے سارے اعمال کی اساس ہے۔ آپ بھی ذرا بولا کریں، سارے کے سارے اعمال کی اساس ہے۔ تو حضرات محترم، جب عقیدہ ختم نبوت وہ محفوظ نہیں رہے گا تو سارے کے سارے اعمال کی جو عمارت ہم عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر کھڑے کریں گے تو وہ ساری کے سارے اعمال کی عمارت ہم ضائع کر دیں گے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونے کے لیے اسلام اور شریعت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ بندے کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب بر صغیر کے اندر انگریز اقتدار پر قابض ہوا اور اس وقت طرح طرح کے فتنے بر صغیر کے اندر پھیلائے گئے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اور کفر اور شرک ان کی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے، اور میں اگر ایک جملے کے اندر ان سارے کے سارے فتنوں کے پیدا کرنے کی وجہ آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فتنے بر صغیر کے اندر اس سرزمین پر پھیلائے گئے اور انگریز نے جتنے بھی فتنوں کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، ان سارے کے سارے فتنوں کو پھیلانے کا مقصد ایک تھا کہ انہیں در مصطفیٰ سے دور کیا جائے، انہیں در مصطفیٰ سے دور کیا جائے، ان کی لو ان کے نبی کے در سے ہٹائی جائے، ان کا ناطہ ان کے لجپال آقا کے ساتھ جو بندھا ہوا ہے، جو مضبوطی کے ساتھ تعلق چل رہا ہے، اس تعلق کو توڑنے کے لیے اس دور کے اندر انگریز نے طرح طرح کے فتنے مسلمانوں کے اندر رونما کیے، مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے فتنے برپا کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں اس تمام دور کے اندر جتنے بھی فتنے تھے ان سب فتنوں میں جو سب سے عظیم فتنہ جس فتنے کو پھیلانے کے لیے آج تک انگریز محنت اور کوشش کر رہا ہے اسے فتنہ قادیانیت کہا جاتا ہے، اسے فتنہ قادیانیت کہا جاتا ہے۔ کبھی فتنے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب پر انگلی اٹھائی گئی، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے پر غیروں نے انگلی اٹھائی، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں یہ فتنہ جو اہلیان اسلام کے اندر برپا کیا گیا، یہ فتنہ اتنا عظیم فتنہ تھا، یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جو بھی اس فتنے کا شکار ہوا اور جس نے بھی اس فتنے کو ایکسیپٹ کیا ہے اس نے اپنی ایمان اور اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت انگریز نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملے شروع کیے اور ان تمام حملوں میں سے جو سب سے بڑا حملہ تھا، جو سب سے بڑا فتنہ انہوں نے اہلیان اسلام کے اندر رونما کیا اور ذات نبی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی صورت کے اندر بر صغیر میں اپنا ایک ایسا آدمی لانچ کیا کہ جس نے آ کر
عقیدہ ختم نبوت کو چیلنج کیا، اور جو اہلیان اسلام کی ریڈ لائن تھی، عقیدہ ختم نبوت جو مسلمانوں کا ریڈ زون تھا، اس ریڈ زون کو توڑنے کی اس نے آ کر کوشش کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں سے جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پر اکٹھا کیا۔ اب تمام انبیاء کی روحیں عرش معلیٰ پر رب کی بارگاہ میں پیش ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے ایک وعدہ لیتا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن اس وعدے کے بارے میں بیان کرتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے انبیاء، اے میرے رسولو، جب میں تمہیں ایک کتاب عطا کر دوں گا، تمہیں میں حکمت سے نواز دوں گا، ثم جاءکم رسول، اس کے بعد میں تمہارے درمیان اس نبی کو مبعوث فرماؤں گا جس کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج رکھ کر اس دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر میں نے بھیجنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے عہد کیا لیا، اللہ نے وعدہ کیا لیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اے میرے انبیاء، اب تم وعدہ کرو، میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب میرا نبی اس دنیا کے اندر آ جائے گا، میرا نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہو جائے گا، اگر تم میں سے کوئی میرے نبی کا زمانہ پالے، تم میں سے کوئی میرے نبی کی صحبت کو اختیار کر لے، تو پھر تمہاری نبوت کا وقت میرے نبی کی نبوت کے وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے پہلے تمہارا اقتدار، تمہارا منصب ختم ہو جائے گا، تمہارا نبوت کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب میرا محبوب آ جائے گا، تاجدار کائنات جب ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا کے اندر تشریف لے آئیں گے، تو رب اپنے تمام انبیاء سے وعدہ فرما رہا ہے، تو پھر تم نے اپنی مسند پہ قائم نہیں رہنا، بلکہ تم نے بھی میرے نبی کی تصدیق کرنی ہے، اس کے غلاموں کی صف کے اندر کھڑے ہو کر میرے نبی کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس آیہ مقدسہ کو اگر دیکھیں اور اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو گویا اس آیہ مقدسہ کا تقاضا یہ ہے، یہ آیہ مقدسہ تقاضا یہ کر رہی ہے کہ جس نبی کے آنے پر تمام رسولوں سے اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا پختہ عہد لیا گیا ہے، وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا، وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا۔ اب پتہ کیا چلا؟ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، اپنے انبیاء سے عہد لیا کہ آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد میرا رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا۔ گویا اللہ رب العزت کا یہ کلام بندہ مومن سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، حضرت آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ تک وہ سارے کے سارے انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ گویا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کر رہا ہوں۔ اب میرے نبی کی آمد کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اللہ نے وعدہ ہی تب لیا جب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تاجدار کائنات نے اس دنیا کے اندر ختم نبوت کا تاج پہن کر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے تشریف لانا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے۔ حضور نے مثال دے کر اپنی ختم نبوت کے بارے میں اپنے غلاموں کو سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک بڑا حسین و جمیل گھر بنایا ہے، اس نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن جب وہ سارے کے سارے گھر کی، سارے کے سارے محل کی تکمیل کر چکا تو ایک دیوار کے اندر اس نے اینٹ کی ایک جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اینٹ کی ایک جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ اب بندہ ادھر ایک بہت خوبصورت گھر بنا لے، لیکن باہر مین دیوار کے اوپر وہ ایک اینٹ یا دو اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ جائے تو پھر جو بھی بندہ گزرنے والا گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اتنا خوبصورت گھر بنا لیا ہے، اس عمارت پر اتنی تزئین و آرائش کر لی ہے، اس کے اوپر اتنا خرچہ کر لیا ہے، لیکن اگر اچھا ہوتا، خوبصورت اور زیادہ یہ عمارت لگتی، اگر دو اینٹیں یا ایک اینٹ اور لگ جاتی اور تزئین و آرائش کے اندر اور اضافہ ہو جاتا تو تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس گھر سے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ تعجب کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ عمارت بنانے والے نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی ہے، عمارت بنانے والے نے بڑا خوبصورت گھر تعمیر کیا ہے، عمارت بنانے والے نے بڑی خوبصورت کوٹھی یا محل بنایا ہے، لیکن اچھا ہوتا اس ایک اینٹ کی جگہ کو خالی نہ چھوڑا جاتا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے انبیاء کی جس عمارت کو بنایا ہے، جس تزئین و آرائش کے ساتھ انبیاء کے اس محل کو تعمیر کیا گیا ہے، نبوت کے اس گھر کو سجایا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس گھر کو مکمل کرنے کے لیے مجھ محمد کا انتخاب فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس گھر کی تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے، اس گھر کی تزئین و آرائش کو مکمل کرنے کے لیے، اس محل کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرما لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر دنیا والوں کو پیغام یہ دے دیا ہے کہ دنیا والوں، نبوت کا جو محل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میں نے تعمیر کیا تھا، آج میں نے اپنے محبوب کے سر پر ختم نبوت کا تاج بنا کر اس دنیا پر مبعوث فرما کر نبوت کے اس محل کو میں مکمل فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبوت کا جو محل، رسالت کا جو محل باقی تھا، جس کے اندر ایک اینٹ باقی تھی، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس محل کو مکمل کرنے کے لیے، اس گھر کی تزئین و آرائش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تاجدار کائنات کا انتخاب فرما لیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صبح قیامت تک، بولیے صبح
قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مسلمہ کذاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کسی عورت کی صورت میں ہو، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے سارے کذاب ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات اپنی ظاہری زندگی کے اندر اپنے غلاموں کو یہ بات بتا کر چلے گئے کہ لوگوں میرے پاس صبح قیامت تک 40 کذاب پیدا ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن لوگوں سن لینا، ہر ایک نبوت کے دعوے کے اندر کذاب ہوگا، ہر ایک نبوت کے دعوے کے اندر کذاب ہوگا، نبوت کے دعوے کے اندر وہ جھوٹا ہوگا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بر صغیر کے اگر انگریز کے دور اقتدار کو دیکھا جائے، جب انہوں نے طاقت کا بھی مظاہرہ کر کے مسلمانوں کو آزما لیا، جب انہوں نے ہر طرح کا تشدد کر کے اور ہر طرح کا ظلم و ستم کر کے اہلیان اسلام کو جھکا نہیں سکے، تو پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر اس سرزمین پر ایک بندہ پیدا ہوا جسے دنیا غلام قادیانی کے نام سے جانتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، لوگوں کی زبان پر جب اس کا نام آتا ہے تو غلام احمد قادیانی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بولیے کیا ہے؟ صفاتی نام ہے، اور احمدی ہم ہیں الحمدللہ، جو حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، وہ احمدی ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس دور کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں میں جب طرح طرح کے فتنے رونما کیے جا رہے تھے، جب طرح طرح کے فتنوں کو اہلیان اسلام کے اندر پھیلایا جا رہا تھا، تو ایک عظیم فتنہ جسے آج کے دور کے اندر بھی فتنہ قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس فتنے کو اہلیان بر صغیر کے اندر مسلط کر دیا گیا، اس فتنے کو لانچ کیا گیا۔ اب مرزا غلام قادیانی، اس نے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے پہلے بولیے کس کا دعویٰ کیا؟ اور مسیح ہونے سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کے بعد اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دور مبارک ہو، ویسے تو ہر دور میرے نبی کا دور ہے، ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، لیکن اہلیان اسلام میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی یہ خوبی ہوا کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی یہ صفت ہوا کرتی ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر کبھی یمامہ کے اندر میدان لگا لیا کرتے ہیں، اور خالد بن ولید کی صورت کے اندر یمامہ کے میدان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے منکروں کو للکار کر یہ صدا دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے پہرے دار ابھی باقی ہے۔ کبھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ کے اندر اٹھا کر ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کو میدان کے اندر آ کر للکارتے ہیں، اور جب بر صغیر کی سرزمین ہو اور فتنہ قادیانیت انگریزوں کی طرف سے برپا کر دیا جائے تو اس وقت آل رسول میں سے ایک ہستی جسے دنیا سیدنا پیر میرے علی شاہ کے نام سے جانا کرتی ہے، پھر وہ ہستی میدان عمل کے اندر نکل کر اپنے نانا کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا وتیرہ رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صفت رہی ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آئے، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بات آئے، امام الانبیاء کے غلام میدان عمل کے اندر نکل آیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟
لوگ ذہنوں کے اندر سوچتے ہوں گے اور لوگ باتیں بھی کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ مولویوں نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ بولیے باتیں کرتے ہیں لوگ؟ نہیں کرتے۔ یقیناً ہر دوسرا بندہ باتیں کرتا ہے، جو دین سے تھوڑا سا بھی بیزار ہے وہ باتیں کرتا ہے کہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا وارث ہے، وہ دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے لیکن دین کا چوکیدار ضرور ہے۔ اور جب کسی کی وراثت پر حملہ ہو جائے، جب کسی کا کل سامان لوٹنا شروع ہو جائے تو چوکیدار جو ہوا کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا بلکہ اپنی وراثت کا محافظ بن کر میدان عمل کے اندر نکل آیا کرتا ہے۔ تو میرے علی شاہ صاحب بر صغیر کی سرزمین پر ہمیں یہ بتا کر چلے گئے تم ہمیں گالی دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہماری ذات پر انگلیاں اٹھاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہماری ساتھ برا سلوک کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہمارے مال و اسباب چھین لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم نے ہمارے رسول حضور تاجدار کائنات کی ختم نبوت پر حملہ کرنا چاہا تو میرے علی شاہ کے ساتھ صبح قیامت تک حضور کا ہر غلام میدان عمل کے اندر حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب فتنہ قادیانیت برپا ہوا اس وقت فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے، فتنہ قادیانیت کو کچلنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا گیا، جس ہستی کو حضور کی برگاہ سے چنا گیا، اسے آل نبی اولاد علی تاجدار گولڑا حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو جب پتہ چلا لوگوں کے توسل سے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک فتنہ جو بر صغیر کی سرزمین پر اہلیان اسلام کو للکار رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر چکا ہے، اب جو آل رسول ہوتے ہیں نا، جو حسین کی اولاد ہوتی ہے، دین پر پیرا وہی دیا کرتی ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اب میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ در رسول پر حاضر ہوئے۔ جب در رسول پر حاضر ہوئے نا تو امداد اللہ مہاجر مکی، بولیے کون؟ امداد اللہ مہاجر مکی، جسے آج اہلیان دیوبند اپنے مسلک کے اکابرین میں سے شمار کرتے ہیں۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ملاقات مدینہ شریف کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور امداد اللہ مہاجر مکی آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہر علی، آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہو، بر صغیر کے اندر عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھانے والا ہے۔ اے مہر علی، آپ بر صغیر کے اندر تشریف لے جائیے، آپ بر صغیر کے اندر چلے جائیے، آپ کو در رسول سے اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے منتخب فرما لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ الرسول پر حاضری دیتے ہیں، اور مدینہ الرسول پر حاضری دینے کے وقت آپ کو خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لجپال آقا کی برگاہ کے اندر حاضر ہوں اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لوگوں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقین کریے یہ وہ عظیم ہستی ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ جو کام کر گئے ہیں اور امت مسلمہ پر انہوں نے جو احسان کیا ہے، ختم نبوت پر انہوں نے جو پیرا دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس طریقے کے ساتھ تحفظ کیا ہے، اگر امت مسلمہ صبح قیامت تک مہر علی کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کو خواب آیا، در رسول پر آپ تشریف فرما ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات آپ سامنے تشریف فرما ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں بیٹھا بھی کس طرح ہوں، جس طرح مرید اپنے پیر کے سامنے بیٹھا کرتا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا ایک طرف مرزا غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی وہ ایک مشرق کی طرف بیٹھا ہے، اور اس نے اپنی پیٹھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی طرف کی ہوئی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب خواب کے اندر یہ منظر دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مرزا غلام قادیانی کو میں نے پیٹھ پھیرے ہوئے بیٹھا دیکھا، تو میں اس بات کو سمجھ گیا، میں اس بات کو جان گیا کہ یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مقبول نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ میرے نبی کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا شخص ہے۔ تو پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا مجھے تاجدار کائنات کی بارگاہ سے اس بات کا اشارہ میسر آ گیا کہ میرے علی میدان میں نکلنا تمہارا کام ہے، تمہیں کامیابی دلوانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ سے نکلے، آپ بر صغیر کی سرزمین پر تشریف لے آئے، ادھر سے غلام قادیانی کی طرف سے آپ کو مناظرہ کا چیلنج کر دیا گیا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب گولڈا شریف سے نکلے نا مناظرے کے لیے، اس وقت بہت سے لوگوں نے آپ کو روکا کہ میرے علی آپ یہاں بیٹھ کر دین کا کام کریے، یہاں بیٹھ کر فتنوں کی سرکوبی کریے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو صوفی ہوا کرتا ہے اس کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے تو پھر وہ صوفی اپنے حجرے میں بیٹھا نہیں رہتا، جو پیر ہوا کرتا ہے اس پیر کی یہ صفت ہوا کرتی ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے پھر وہ اپنی مسجد کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ جب کوئی شیخ ہو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے تو پھر وہ اپنی مسجد کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے پھر وہ درس و تدریس کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اب وجہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی بھی میدان عمل کے اندر آ جایا کرتا ہے، پیر بھی میدان عمل کے اندر آ جایا کرتا ہے، شیخ بھی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل کے اندر آ جایا کرتا ہے، عالم بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ تو سب نے دنیا والوں کو پیغام کیا دیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات آ جائے تو چونکہ ختم نبوت تمہارے اعمال کی اساس و بنیاد ہے، جب ختم نبوت محفوظ و ممنون رہے گی تو تمہارے سارے کے سارے اعمال کی عمارت بھی محفوظ و ممنون رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب گولڈا شریف سے نکلے نا، لوگوں نے آپ کو کہا کہ میرے علی آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر فتنوں کی سرکوبی کریے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کیجئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اور آج کے جتنے بھی علماء، آج کے جتنے بھی شیوخ، آج کے جتنے بھی صوفیاء، بالعموم ان کے لیے اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیغام کیا دیا ہے، پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ لوگوں مجھے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کا کہنے والوں، مجھے اپنے حجرے پر مقیم رہنے کا کہنے والوں، اوے مجھ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہندوستان کے اندر بیٹھ کر مجھ میرے علی کو پکار رہا ہو اور میرے علی اپنے حجرے کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں ہو جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دنیا والوں کو پیغام دے کر چلے گئے کہ دنیا والوں، اگر حضور کی ختم نبوت پر بات آ جائے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بات آ جائے تو پھر گھروں میں نہیں بیٹھا جاتا، پھر اپنے حجروں تک محدود نہیں ہوا جاتا، پھر اپنی درسگاہوں پر توسل اور ان پر توکل نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر امتی کے لیے یہ بات پھر واجب اور لازم ہو جایا کرتی ہے کہ جب حضور کی ختم نبوت پر بات آ جائے تو پھر ہر امتی پر یہ بات واجب ہو جایا کرتی ہے کہ وہ میدان عمل کے اندر نکل آئے اور اپنے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے جائے کہ صبح قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دیا جائے گا، ہر زبان کو کاٹ دیا جائے گا اور ہر اٹھنے والی نگاہ کے آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر صبح قیامت تک جتنی قربانیاں پیش کرنی پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام قربانیاں ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب 1953 کی ختم نبوت کی تحریک چلی، اس وقت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرما کر چلے گئے، آپ ارشاد فرما کر چلے گئے کہ لوگوں جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اب جب غلام قادیانی کا جنازہ اٹھا، اس کی جہاں پر مرگ ہوئی، جہاں پر وہ فوت ہوا، فوت کہنا جہاں پر وہ مردار ہوا، تو اس کی جگہ بھی دیکھ لے، اور جب میرے علی کا جنازہ اٹھا اس جگہ کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹٹی خانے کے اندر جا کر اس کی روح کو قبض کیا گیا، گویا رب کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام کیا آیا کہ لوگوں، جب میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ٹکر لینے والے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی، اللہ کے حبیب کے نزدیک بھی پیشاب سے بھی زیادہ وہ غلیظ اور گندے انسان ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے ہیں، دنیا آج بھی گولڈا شریف جا کر انہیں اس طرح سلوٹ پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1953 کا وقت ہے، اب تحریک ختم نبوت چل رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے صف اول کے اندر ہمیں ہستی نظر آتی ہے، وہ ہستی کون سی ہے؟ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جب قصور سے گرفتار ہوئے اور آپ کو لاہور شاہی قلعہ کے اندر لایا گیا، بس آخری بات، اس کے بعد میری تقریر ختم۔ اب آپ کو جب لائے نا، اور آپ ایک کیس سے بری ہوئے، پھر اس کے بعد دوسرا کیس جو بغاوت کا کیس آپ پر ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پھر بری کر دیا گیا، پھر آپ پر ایک کیس ڈالا گیا۔ اب جب بغاوت کا کیس ڈالا گیا نا، تو پھر اب جو ایک ایس پی تھا غالباً یا کوئی آفیسر تھا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو پھانسی کا حکم سنایا۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ اس نے آ کر کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ، کہ آپ کو سرکار کی طرف سے تمہاری گردن پھانسی کے پھندے میں اس وقت تک لٹکائی جائے گی، اور جب تک تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ تو سنیے، جو علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی غلام تھے، آپ ختم نبوت کے پہرے دار تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے صف اول کے سپاہی تھے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، اور مجھے پھانسی سے ڈرانے والے، اگر یہی کچھ سزا لائے ہو، اگر میرے پاس لاکھ خزانے بھی ہو، تو ایک ایک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تم مجھے بار بار پھانسی پر لٹکاؤ، ایک مرتبہ لٹکاؤ، میری روح جسم کو جدا ہو کر چلی جائے، دوسری مرتبہ پھر مجھے لٹکایا جائے۔ اگر عبدالستار خان نیازی کے پاس 1000 جانیں بھی ہو، اور پھر بھی ایک ایک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے، تو 1000 جان بھی میں حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہوں گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ 25 اگست کا دن وہ عظیم دن تھا جس دن پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ختم نبوت کا ایک عظیم محافظ میدان عمل کے اندر اترا، اور آ کر اس نے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کی، اور صبح قیامت تک اٹھنے والے تمام کے تمام فتنوں کا سر آپ نے اپنے پاؤں سے کچل کر رکھ دیا۔ اور ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا، جب آپ کو غلام قادیانی نے کہا کہ آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیے، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی اچھی تفسیر ہوگی وہ بندہ سچ اور حق پر ہوگا، جس کی تفسیر اچھی نہیں ہوگی وہ باطل پر ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور مجھ سے تفسیر کا کہنے والے تو اپنی قلم سے تفسیر لکھ، آج مہر علی خود قلم کو حکم دے گا، قلم خود تفسیر لکھنا شروع کر دے گی۔ اب بعد میں جب مناظرہ ختم ہوا نا، تو 100 بندے ہوتے ہیں ایسے کہ جو کان میں آ کر پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر دور کے اندر وہ بندے موجود تھے۔ تو میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کان میں آ کر کہا، اس نے کہا کہ مہر علی، آج اگر آپ قلم کو حکم دیتے، قلم نہ لکھتی، تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوا ہو جاتے، مسلمانوں کا سر شرمندگی سے نیچے ہو جاتا۔ تو مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے سوال کرنے والے اور ندامت اور شرمندگی کا خوف دلانے والے مہر علی نے اپنی زبان سے نہیں کہا، بلکہ سبز گنبد کے مکی نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مہر علی، آج تو میری ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے، آج تو میری ناموس کا تحفظ کر رہا ہے، آج تو اگر مردے زندہ کرنے کا بھی اپنی زبان سے کہہ دیتا تو رب کے عطا سے اور رب کے عزم سے اللہ تیری زبان کے کہے ہوئے الفاظ سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ لوگوں، جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے، اس کی پیٹھ پر دست مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج اس پاکستان کے اندر ختم نبوت کا قانون محفوظ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو امت مسلمہ سے بالعموم اور پاکستانی عوام سے بالخصوص چھپائی جاتی ہیں۔ میں آج ایک بات سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، جس طرح ہماری اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے، جو اسلامی معاملہ ہو، ہر معاملے کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کرتی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج کے اس دور حکومت جو گزرا ہے 1.5 سالہ، اس دور کے اندر ایک ایسی جو کونسل بنائی گئی ہے جسے اقلیتی کونسل کہا جاتا ہے۔ جسے کون سی کونسل کہا جاتا ہے؟ بولیے سارے۔ اقلیتی کونسل کہا جاتا ہے۔ اب اس اقلیتی کونسل کے اندر عیسائیوں کو بھی شمار کیا گیا، یہودیوں کو بھی شمار کیا گیا، جو جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ان سارے مذاہب کو اس اقلیتی کونسل کے اندر شمار کیا گیا۔ لیکن خوف کی بات کیا ہے، 2 اقلیتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام کو ظاہر نہیں کیا گیا، انہیں اس اقلیتی کونسل کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں ایک اقلیت جو ہے جسے قادیانی کے نام سے پاکستان کے اندر جانا جاتا ہے۔ قادیانیوں کو تحفظ دینے کے لیے، قادیانیوں کو ہر معاملے کے اندر پروٹیکشن دینے کے لیے، 295 کو ختم کرنے کے لیے یہ مذموم کوشش کی گئی اور اسے اقلیتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آج بھی ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا گیا، ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑا گیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو چھیڑا گیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فیض آباد کے میدان میں بتا کر چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہر میدان کے اندر بتا کر چلے گئے کہ سب کچھ قبول کیا جا سکتا ہے، تمہاری مہنگائی میں قبول ہے، تمہاری سب بڑی آزمائشیں اور سب بڑی مصیبتیں، سب بڑے مظالم ہم اپنے سینوں پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی آئی، اگر بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آئی، اگر بات شریعت اسلامیہ کے لیے آئی، تو جو حضور کا غلام ہوگا وہ تمہیں میدان عمل کے اندر نظر آئے کرے گا، وہ پھر تمہیں
میدان عمل کے اندر نظر آئے گا۔ آج جس طرح پیچھے ایک واقعہ ہوا اور اسے بھی اسلامی لوگوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور اقلیتوں کو تحفظ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اسلامی قانون کو اٹھا کر دیکھا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھا جائے تو جتنی پروٹیکشن، جتنا تحفظ اقلیتوں کا دین اسلام کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی اور دین اقلیتوں کا اتنا تحفظ نہیں کرتا۔ آج جڑوالا کے اندر واقعہ ہوتا ہے، قرآن کی گستاخی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی، اس واقعے کو چھپانے کے لیے آج عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے، عیسائیوں کا چرچ جلا دیا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہر بندہ اقلیت کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے جی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ گھروں کو اسلام قطعاً جلانے کا حکم نہیں دیتا، کسی کی عبادت گاہوں کو جلانے کا اسلام قطعاً حکم نہیں دیتا، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے لیے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے شریعت کی حدود ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو نہیں چھیڑتا، حضور کی ناموس پر انگلی نہیں اٹھاتا، تو اہل اسلام اس کا تحفظ کرنے کے لیے صف اول کے اندر نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے گا، کوئی اسلام کے تحفظ کو انکار کرے گا، اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر انگلی اٹھائے گا، کوئی قرآن جلانے کی بات کرے گا، تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں اپنی ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں کہ پھر کسی بھی اقلیت کو، اقلیت اس بندے کو اس کائنات پر اور پاکستان کی اس سرزمین پر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بولیے، پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے جو اساس ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے، ہمارے لیے جو اساس ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت ہے۔ حضور کی ختم نبوت محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، حضور کی ناموس محفوظ ہے تو ہم دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات، آج قاضی فائز عیسیٰ کو، جو اس وقت سپریم کورٹ کا جج ہے، آج اس کو تو وقت مل گیا جا کر عیسائیوں کا اس علاقے کا دورہ بھی کرتا ہے اور انہیں 20 لاکھ روپے بھی بندہ ان کو دینے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جو ملک حضور کے ختم نبوت کے کاغذ پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولیاں چلائی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے پہرے داروں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر آج اس وقت مری روڈ پر بھی اور اس وقت یتیم خانہ چوک کے اندر جب تیزاب والا پانی پھینکا گیا، اس وقت ہمارے ججوں کو غیرت نہ آئی، اس وقت ہمارے ججوں کو شرم نہ آئی کہ جس ملک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ان کے پہرے داروں کو، ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جب گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ان کے پاس کوئی بندہ نہ گیا، ان کے پاس کسی بندے نے جا کر مذمت نہیں کی گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہاں پر رونا نہیں رو رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو مدد اگر آتی ہے تو وہ سبز گنبد کے مکی سے مدد آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بھی پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، جو ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج بھی اگر عالیان پاکستان نے ہوش اور سوچ کے ساتھ کام نہ لیا، کہیں ہم پر پھر سے یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلط کر دیے گئے، ہم پر کوئی قادیانیت کا پالا ہوا کتا مسلط کر دیا گیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے آج تو ہم سے دنیاوی اسباب کو چھینا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے پھر ہم سے ہمارا ایمان بھی چھین لیا جائے گا۔
آج اس ایمان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا وہ عظیم دن تھا جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت کے اندر ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آج کے اس دن اس بات کا عہد اور اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر اگر کبھی بھی حرف آیا، یا رسول اللہ، یہ سارے غلام آپ کو میدان عمل کے اندر نظر آئیں گے۔ ہر بندہ میرے ساتھ نعرہ لگائے گا ہاتھ اٹھا کر، آقا تیری جان کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ جو جو حضور کا غلام ہے، حضور سے عشق کرنے والا ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، آقا تیری جان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، من سب نبیًا، من سب نبیًا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔